السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ دوستو، حسب معمول آج میں سورۃ العراف آیت نمبر 131 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اور دیکھیے کہاں تک میں تلاوت کر پاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ 45 تک میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں بھی وہی سب باتیں ہیں جو انسان کیسے زندگی گزاری جاتی ہے ویسے بہرحال آج میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سنیں گے اور تفسیر کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے کی پاک چیزوں کو۔ کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ کہو میرے رب نے تو بس فحش باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ عرب کے کچھ قبائل ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو بڑی قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں کچھ لوگ ایسا کرتے کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تو بعض متعین چیزیں مثلا بکری کا دودھ یا گوشت استعمال کرنا چھوڑ دیتے اور یہ خیال کرتے کہ وہ پرہیزگاری کا بڑا عمل کر رہے ہیں۔ یہ گمراہی کی وہ قسم ہے جس میں ہر زمانے کے لوگ مبتلا رہے ہیں۔ ایسے افراد اپنی حقیقی اور مستقل زندگی میں دین کے تقاضوں کو شامل نہیں کرتے، البتہ چند مواقع پر کچھ غیر متعلق قسم کے بے فائدہ اعمال کا خصوصی اہتمام کر کے یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے دین پر معمولی جزیات کی حد تک عمل کر رہے ہیں، وہ خدا کی مرضیات پر کامل ادائیگی کی حد تک قائم ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ کی اصل مرضی تو یہ ہے کہ آدمی اسراف سے بچے، اسراف مانے زیادہ خرچ کرنا، وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز نہ کرے، وہ حلال کو حرام نہ کرے اور خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال نہ سمجھے، وہ فحش کاموں سے اپنے کو دور رکھے اور برائیوں سے بچے جن کا برا ہونا عقل عام سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، لغزش کو چھوڑ دے، وہ بغی لغیز کو، یعنی غلط لغزش کو، روش کو چھوڑ دے۔ یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا بغی کیا ہوتا ہے، بغاوت کرنے والی روش۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی حق آئے تو وہ ہر دوسری چیز کو نظر انداز کر کے وہ حق کو اختیار کر لے، وہ شرک سے اپنے آپ کو پوری طرح پاک کرے، اللہ کے سوا کسی سے وہ برتر تعلق قائم نہ کرے جو صرف ایک خدا کا حق ہے، وہ ایسا نہ کرے کہ اپنی پسند کا ایک طریقہ اختیار کرے اور اس کو بلا دلیل خدا کی طرف منسوب کر دے، اپنے ذاتی دین کو خدا کا دین کرنے لگے، وہ پوری طرح خدا کا بندہ بن کر رہے، ایسی کوئی روش اختیار نہ کرے جو بندہ ہونے کے اعتبار سے اس کے لیے درست نہ ہو۔ آخرت میں کسی کو جو نعمتیں ملیں گی وہ بطور انعام ملے گی، اس لیے وہ صرف ان خدا کے بندوں کے لیے ہوگی جن کے لیے خدا جنت میں داخلہ کا فیصلہ کرے گا، مگر دنیا میں کسی کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ محدود مدت کے لیے بطور آزمائش ملتی ہیں، اس لیے یہاں کی نعمتوں میں ہر ایک کو اس کے پرچے امتحان کے بقدر حصہ مل جاتا ہے۔
اس امتحان میں پورا اترنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی خود سامان امتحان سے دوری اختیار کر لے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق استعمال کرے، وہ ان کے ملنے پر شکر کا جواب پیش کرے، نہ کہ بے نیازی اور ڈھٹائی کا۔ اب آگے کی تلاوت بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں گے پھر ترجمہ ہم لوگ کریں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، ویری امپورٹنٹ چیز ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہے، ایک جگہ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، کئی جگہوں پہ یہاں پہ کیا ہے، ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیات سنائے تو جو شخص ڈرا اور اس نے اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھوئے گئے، اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے۔ موجودہ دنیا میں کسی کو کام کا موقع اسی وقت تک ہے جب تک اس کی امتحان کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ فرض کی مدت اس کی عمر کے ساتھ پوری ہوتی ہے، مگر قوم کے بارے میں خدائی فیصلہ کے نفاذ کی اس قسم کی کوئی حد نہیں۔ اس کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ حق کے سامنے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ جس قوم کی مدت پوری ہو جائے اس کو کبھی غیر معمولی عذاب بھیج کر فنا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو عزت و بڑائی کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب حق آیا تو اس نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب بھی کوئی حق ایسے دلائل کے ساتھ سامنے آ جائے جس کی صداقت پر آدمی کی عقل گواہی دے رہی ہو تو اس آدمی پر گویا خدا کی حجت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اگر آدمی اس حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً کبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا رکھنے کی نفسیات اس کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ وہ حق کو بڑا بنا کر ان کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنانے پر راضی کر لے۔ ایسے آدمی کے لیے خدا کے یہاں جہنم کی سوا کوئی انجام نہیں۔ آدمی جب بھی حق کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی اعتماد کے اوپر کرتا ہے۔ کسی کو دولت و اقتدار کا اعتماد ہوتا ہے، کوئی اپنی عزت و مقبولیت پر بھروسہ کیے ہوتا ہے، کسی کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے معاملات اتنے درست ہیں کہ حق کو نہ ماننے سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کسی کو یہ ناز ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت نے اپنی بات کو عین خدا کی بات ثابت کرنے کے لیے شاندار الفاظ دریافت کر لیے ہیں، مگر یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ آزمائش کی چیزوں کو اعتماد کی چیز سمجھے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن جب یہ تمام جھوٹے سہارے اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اس وقت اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ وہ محض سرکشی کی بنا پر حق کا انکار کرتا رہا ہے، اگرچہ اپنے انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سے اصولی الفاظ بولتا تھا۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔
قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. یہ ترجمہ دیکھیں. خدا کہے گا داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا یہاں تک کہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا بس تو ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے. خدا کہے گا کہ سب کے لیے دوہرا ہے مگر تم نہیں جانتے. اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بس اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. آیت نمبر 39 تک ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہاں تک ہوتا ہے. اس آیت میں امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والے عوام ہیں. امت اور اخت آخرت میں جب ہر دور کے بے راہ قائدین اور ان کا ساتھ دینے والے بے راہ عوام جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ایک بڑا عبرتناک منظر ہوگا. دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ اور خدا فداکار بنے ہوئے تھے. قائدین اپنے عوام کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے اور عوام اپنے قائدین کو ہیرو بنائے ہوئے تھے. مگر جب جہنم کی آگ انہیں پکڑے گی تو ان کی آنکھوں سے تمام مصنوعی پردے ہٹ جائیں گے. اب ہر ایک دوسرے کو اس کے اصلی روپ میں دیکھنے لگے گا. پیروی کرنے والے اپنے قائدین سے کہیں گے کہ تم پر لعنت ہو. تمہاری قیادت کیسی بری قیادت تھی جس نے چند دن کے جھوٹے تماشے دکھائے اور اس کے بعد ہم کو اتنی بڑی تباہی میں ڈال دیا. اس کے جواب میں قائدین اپنے پیرووں سے کہیں گے کہ تم اپنی پسند کا ایک دن چاہتے تھے اور ایسا دن ہمارے پاس دیکھ کر ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. ورنہ عین اسی زمانے میں ایسے بھی خدا کے بندے تھے جو تم کو کامیابی کے سچے راستے کی طرف بلاتے تھے. تم نے ان کو پکار سنی مگر تم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی. رہنما اپنے پیرووں سے کہیں گے کہ تم کسی اعتبار سے ہم سے بہتر نہیں ہو. ہم نے اپنی خواہشوں کی خاطر قیادتیں کھڑی کی اور تم نے بھی اپنی خواہشوں کے خاطر ہمارا ساتھ دیا. کیا بات ہو رہی ہے لیڈر میں اور لیڈر کے فالوورز میں. حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا درجہ ایک ہے. اس لیے یہاں تم کو بھی وہی سزا بھگتنی ہے جو ہمارے لیے ہمارے اعمال کے سبب مقدر کی گئی ہے. پیرویوں کی جماعت اپنے رہنماؤں کے بارے میں خدا سے کہے گی کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا اس لیے ان کو ہمارے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے. جواب ملے گا کہ تمہارے رہنماؤں میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب مل رہا ہے مگر تم کو اس کا احساس نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہنم میں جس کو جو عذاب ملے گا وہ اس کو اتنا زیادہ سخت معلوم ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ہر شخص جس تکلیف میں ہوگا وہی تکلیف اس کو سب سے زیادہ معلوم ہوگی. دنیا میں مفاد پرست رہنما اور ان کے مفاد پرست پیرو یعنی عوام خوب ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں. ہر ایک کے پاس دوسرے کے لیے عمدہ الفاظ ہیں. ہر ایک دوسرے کے بہتری میں لگا ہوا ہے مگر آخرت میں ہر ایک دوسرے سے نفرت کرے گا. ہر ایک دوسرے کو شدید تر عذاب میں دھکیلنا چاہے گا. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے. اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے موافق ہی بوجھ ڈالتے ہیں. یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے سینے کی ہر خلیج کو ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا. ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے. تفسیر دیکھتے ہیں. خدا کے داعیوں کے مقابلے میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مدعو کے اندر متکبرانہ نفسیات جاگ اٹھتی ہیں اور وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ داعی کی طرف صرف نشانی دلیل کا زور ہوتا ہے اور مدعو کی طرف مادی رونقوں کا زور. داعی دلیل کے بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مدعو مادیات کی بنیاد پر. دلیل کی طاقت دکھائی نہیں دیتی اور مادی طاقت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے. یہی فرق لوگوں کے اندر کبر کا مزاج پیدا کر دیتا ہے. لوگ داعی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا خدا کی رحمت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا. یہ بات ہے. انہوں نے خدا کو نظر انداز کیا اس لیے خدا نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا. خدا نے اپنے داعی کے ذریعے ان کو اپنی جھلکیاں دکھائیں. خدا ان کے سامنے دلائل کے روپ میں ظاہر ہوا مگر انہوں نے اس کو بے وزن سمجھا. انہوں نے خدائی نشانیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. ایسے لوگ کیوں کر خدا کی رحمتوں میں حصہ پا سکتے ہیں؟ دوزخیوں کا یہ حال ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے وہ وہاں باہم متنفر ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. مگر جنت کا ماحول اس سے بالکل مختلف ہوگا. یہاں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت اور خیرخواہی کا چشمہ پھوٹ رہا ہوگا. دوزخی انسان کے لیے اس کا ماضی ایک دکھ بھری داستان بنا ہوا ہوگا اور جنتی انسان کے لیے اس کا ماضی ایک خوشگوار یاد. برے لوگوں کے لیے ان کی اگلی زندگی اس طرح شروع ہوگی کہ ان کا سینہ حسرت اور یاس کا قبرستان بنا ہوا ہوگا. ان کا ماضی ان کے لیے تلخ یادوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. دوسری طرف اچھے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی زبانیں اس خدا کی یاد سے تر ہوں گی جس کو انہوں نے بجا طور پر اپنا سہارا بنایا تھا. وہ حق کے علمبرداروں کی دی ہوئی خیر کو عین سچا پا کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ خدا کا یہ کتنا بڑا احسان تھا کہ اس نے انہیں ان داعیان حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو یہیں پر اختتام پذیر. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے بقرعید سے پہلے ایک مرتبہ اور میں تلاوت کروں گا. ہو سکتا ہے کل صبح کی نماز کے بعد میں تلاوت کر کے آپ لوگ کے سامنے پیش کر دوں. دعا میں یاد رکھیے گا, دعا کرتے رہیے کہ میں مکمل قرآن آپ لوگوں کے حوالے کر دوں, یعنی عوام سنیں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے سبسکرائبرس ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے درمیان شیئر کیے ثواب کی نیت سے, اور جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.